لولا أن هدانا الله الله تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ قرض کے احکامات کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں مزید کچھ اہم نکات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرض کے حوالے سے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص سے قرض لے اور ایک دوسرے کو قرض دے تو جب تک قرض کی مدت ہے اس وقت تک جو رقم دی گئی ہے وہ قرض لینے والے شخص کی ملکیت میں شمار ہوتی ہے۔ وہ اس رقم کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس میں صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ وہ مقصد اور طریقہ کار شرعی ہونے چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ وقتی طور پر اس کی رقم ہے، اس کی ملکیت میں آ گئی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے پیسے کو کام میں، کاروبار میں، سرمایہ کاری میں، کسی پراپرٹی کے خریدنے میں کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، بعین ہی اسی طرح اگر کسی نے قرض حاصل کیا ہے تو وہ رقم بھی اسی کی شمار ہوگی اور وہ اس کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اور شریعت کے تابع ہو کر استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنی کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ غلط فہمی سے بڑھ کر ایک غلط پریکٹس اور ایک چلن پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہر کچھ سالوں کے بعد سکینڈل سامنے آتے ہیں نا، مالیاتی سکینڈل، مثلا مضاربہ کا سکینڈل، یا کسی سٹاک مارکیٹ میں، کموڈٹی مارکیٹ میں، یا فلاں مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر لوگوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے اور لوگ زیادہ نفع کی لالچ میں آ کر سرمایہ کاری کے نام پر اپنا پیسہ، اپنی بچت، حتیٰ کہ اپنی پراپرٹی وغیرہ بیچ کر اس پیسے کو سرمایہ کاروں کو دے دیتے ہیں اور وہ کچھ عرصہ، 6 مہینے، سال یا کچھ سال لوگوں کو بھاری منافع دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نقصان ہو جاتا ہے اور شور مچتا ہے کہ جی فلاں شخص فلاں کے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ کوئی ڈبل شاہ، کوئی اس طرح کا شاہ، کوئی فلاں مضاربہ سکینڈل، کوئی اس قسم کے بے تحاشا سکینڈل ہیں۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ہماری قومی یادداشت چونکہ بڑی کمزور ہے تو کچھ عرصے کے بعد پھر ہم سب اس دھوکے میں اور اس لالچ میں آ کے اس کام میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات پیش نظر، جن کے ساتھ ہوتا ہے نا دھوکہ، وہ یہ کہتے ہیں جب دھوکہ ہو جاتا ہے، پہلے نہیں بتاتے کسی کو، جب دھوکہ ہو جاتا ہے نا اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے پیسے ڈوب گئے۔ بھئی آپ کا کیا ڈوب گیا؟ مثلا کسی نے 2 لاکھ روپے سرمایہ کار کو دیے، اگلے 1 سال تک اس سے نفع لیتے رہے، وہ نفع بھی تقریباً ملا جلا کے 70-80 ہزار روپے بن گیا۔ اس کے بعد وہ بندہ بھاگ گیا پیسے سب لوگوں کے چھوڑ کے۔ اب یہ روتا پٹتا ہے کہ جی میرے 2 لاکھ روپے ڈوب گئے اور اتنے مہینے کا نفع ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا۔ بھائی تم نے کیا معاہدہ کیا تھا؟ یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے۔ اگر تو آپ نے دیا تھا قرض، ادھار، تو وہ اس نے سرمایہ کاری کی یا کچھ بھی کیا، اس کی نیت جانے اور اس کا اللہ جانے، مگر آپ نے جتنے پیسے قرض کے طور پر، ادھار کے طور پہ دیے تھے اس سے تو آپ 1 روپیہ زیادہ لے نہیں سکتے اس سے۔ تو یہ جو آپ 6, 7, 8 مہینے اس سے نفع لیتے رہے یہ تو سود ہے، اور یہ جو نفع آپ اس سے لیتے رہے اگر تو آپ اس کو اصل رقم کے اندر ایڈجسٹ کریں، 2 لاکھ دیے، 80 ہزار کا نفع آیا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے 1,20,000 رہ گئے، پھر تو چلے سمجھنے والی بات، آپ یہ کہتے ہیں قرضہ تھا، لیکن مزید نفع کا آپ سوال نہیں کر سکتے اس سے، اس لیے کہ آپ نے سرمایہ کاری نہیں کی، شراکت نہیں کی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ یہ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا اس کے ساتھ، بھائی اگر آپ نے کاروبار کیا تھا تو کاروبار میں تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، شراکت میں یاد رکھیں، شراکت میں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جو آپ نے پیسہ شروع میں سرمایہ کاری کے نام پہ دیا ہے وہ بھی اصل زر بھی محفوظ رہے گا اور آپ کو نفع بھی ملے گا۔ یہ 2 باتیں متضاد ہیں۔ اگر تو قرض ہے تو قرض کے اوپر نفع نہیں ہے،
اگر سرمایہ کاری ہے تو اصل رقم کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. یہ بڑی واضح طور پر ہم کرتے کیا ہیں، نمازی پرہیزگار، شریعت پتہ نہیں ہے نا. ہم بہت سارے لوگ لالچ میں، اور کئی لوگ شرعی احکامات سے لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں ہے ہمارا سرمایہ کاری، ہے ہماری انویسٹمنٹ، لیکن ہماری اصل رقم بھی محفوظ رہنی چاہیے. اور سٹیمپ لکھواتے ہیں، بڑے بڑے سٹیمپ لکھوائے جاتے ہیں کہ جی اصل رقم محفوظ رہے گی اور اس پر سالانہ یا ماہانہ یا 6 ششماہی اتنا نفع ملے گا. یہ ناجائز طریقے ہیں کام کاروبار کے. ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کریں. ادھار دے دیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی استعمال کرے. آپ کا صرف یہ حق ہے مدت جو مقرر کی گئی ہے اس پہ واپس لینا ہے. اس کے اوپر نفع نہیں لے سکتے، 1 روپے کا نفع بھی نہیں. ہاں وہ اپنی مرضی اور خوشی سے جب واپس کر رہے بڑھا کے دے دے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آگے جا کے اس کو دیکھیں گے. اور اگر سرمایہ کاری کی ہے تو تیار رہیں کہ آپ کی اصل رقم بھی ڈوب سکتی ہے، نفع بھی ڈوب سکتا ہے، سب کچھ ڈوب سکتا ہے. اور اگر جینون کسی کے ساتھ سرمایہ کاری کی ہے اور ڈوب گیا ہے تو بس اب اللہ سے دعا مانگے. ایسے شخص کے پیچھے پڑے رہنا، کہنا جی ہمارا پیسہ کھا گیا، ہمارا پیسہ کھا گیا، یہ ناجائز اور غلط بات ہے. ہاں اگر کسی نے دھوکہ کیا ہے قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. لیکن اگر دھوکہ نہیں ہے، مارکیٹ میں واقعی اگر کسی کا نقصان ہو گیا ہے، اس کے بھی ڈوبے آپ کے بھی ڈوبے برابر ہو گیا، اب یہ پیچھے لگے رہنا کہ جی میرے پیسے نکالو، میرے پیسے نکالو، یہ ناجائز بات ہے. اس لیے کہ شریعت میں شراکت کا اصول یہ ہے کہ آپ نے جو سرمایہ لگایا ہے اس سے نفع بھی آ سکتا ہے، اور جو سرمایہ لگایا ہے اس سے نفع نہیں بھی آ سکتا. جو سرمایہ لگایا ہے وہ خود بھی سرمایہ بھی ڈوب سکتا ہے. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ ایک اصولی بات یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات، جب انسان قرض دے، ادھار لے، تو بسا اوقات جس کو قرض دیا جا رہا ہوتا ہے نا، اس پر انسان کو پوری طرح بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ واپس کر سکے گا. یا تو اس کی مالیاتی ساکھ کمزور ہوتی ہے، یا وہ کوئی کریڈیبل بندہ نہیں ہوتا پوری طرح. لیکن انسان کسی مجبوری تعلق کی وجہ سے پیسے دے دیتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی ضامن دو. یہ جو ضامن ہے نا قرض پر مقرر کرنا، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہ حضرت موسیٰ حضرت یوسف کا جو قصہ ہے، اس میں جو انہوں نے کہا اور آواز لگائی کہ جی یہ تو بادشاہ کا تو ایک پیمانہ اور ایک آلہ اور ایک برتن چوری ہو گیا ہے، وہ کس نے اٹھایا ہے، اور جو اس کو لے کے آئے گا اس کو ہم اونٹ بھرا ایک انعام دیا کریں گے. اور یہ انعام کی جو گارنٹی ہے نا، اس نے کہا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا جو ہے نا ضامن ہوں، میں اس. تو یہاں سے یہ نقطہ یہ نکلتا ہے، اور اس پر باقی دیگر نصوص بھی موجود ہیں کہ قرض کے معاملے میں اگر کوئی کسی سے قرض طلب کرے تو اس بات کو گارنٹی یا یقینی بنانے کے لیے کہ بر وقت واپس کیا جائے گا، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، ضامن طلب کیا جا سکتا ہے. اور ضامن طلب کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. اگر دینے والا یہ کہے، مطالبہ کرے کہ مجھے ضامن چاہیے، کوئی ایک ضامن چاہیے، 2 ضامن چاہیے، جتنے ضامن چاہیے، تو یہ ضامن فراہم کرنا جو ہے یہ شرعی تقاضوں کے بالکل مطابق اور درست بات ہے. مگر اس کے ساتھ ایک دوسری بات سمجھنی چاہیے. قرض خواہ اگر قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، یہ معروف مسئلہ ہے کہ اگر جو مقروض ہے وہ قرض خواہ نہیں، مقروض اگر اس دنیا سے چلا جائے اور قرض ادا نہ کر سکے، اس کی 2 صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ واقعتاً اس قدر مجبور تھا، مالیاتی طور پر بینک کرپٹ ہو چکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ واپس کہاں سے کرتا. ایک تو اس کی مجبوری کی کیفیت ہے. مجبوری کی کیفیت میں شریعت نے ہمیں بتایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کوئی شخص تنگی میں ہے، پیسے نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، اس کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے. ایک ڈیڈ لائن ہے اس کو ریلیکس کر دے، دوسری ڈیڈ لائن ہے ریلیکس کر دے. اور پھر آگے چل کے کہا کہ اگر بالکل ہی نہیں دے سکتا نا، تو اگر تم صدقہ کر دو تو سب سے خیر والی بات یہ، اپنی نیت کی تحویل کر دو. تحویل نیت کہتے ہیں. شروع میں قرض کی نیت سے دیا، لیکن دیکھا بندہ بالکل کمزور ہے، ماڑا آدمی ہے، تو اس کی بہت بڑا اجر ہے. اللہ انشاءاللہ روز قیامت ایسے شخص کو بہت بڑا درجہ عطا فرمائیں گے جو مقروض کو، اپنے مقروض کو، جو جینون مقروض ہے، اس کی مشکلات دیکھتے ہوئے اس کو سہولت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، مزید وقت دیتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ کہ اپنی تحویل نیت کرتے ہوئے قرض کو صدقے میں بدل دیتا ہے. اس کی بہت بڑی جو ہے. ایک تو یہ طریقہ کار. ایسا شخص دنیا سے چلا جائے تو جو ہمیں شریعت نے اصول، رہنما اصول سکھائے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کا قرضہ معاف کر دینا چاہیے. جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اور جس نے قرضہ واپس لینا ہے، اس شخص جس نے لیا ہے وہ دنیا سے چلا گیا، جس نے واپس لینا ہے اس کو چاہیے کہ شرح صدر کے ساتھ اس کو معاف کر دیں. لیکن اگر ایسی صورت حال ہو کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے بھی ضرورت ہے، میرا مال ہے،
میرا قرضہ اپنی جگہ قائم ہے. اور یہ دینے والا بھی شاید حیثیت یہ تھی کہ دے سکتا تھا، اپنی زندگی میں نہیں دیا، آگے پیچھے چکر کرتا رہا، کوئی اور معاملات کرتا رہا، لیکن قرض وقت پہ ادا نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں کہ کیا فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا اس پر قرض ہے. تو آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنا جو یہ تمہارا دوست ہے، تمہارا ساتھی ہے، اس پر تم لوگ جنازہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازہ نہیں پڑھا. یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑی. اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ مقروض کی نماز جنازہ، مسلمان ہے، یہ نہیں ہے کوئی بندہ مقروض مر جائے تو مسلمان ہی نہیں رہتا، مسلمان ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے، اس کی تدفین بھی کرنی ہے. مگر مسلمان معاشرے کے جو ممتاز لوگ ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو نمایاں لوگ ہیں، ایسے شخص کے جنازے سے ان کو گریز کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے تاکہ دوسرے معاشرے کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ قرض بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اگر خاتمہ اس حالت میں ہو جائے کہ قرض چکا سکتا تھا، نہیں چکایا، سستی غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قرض نہیں واپس کر سکا، تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے کچھ نتائج ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی قرض کے پیسے پہ عیاشی کی اور آخر میں بھی آ کے اسی عیاشی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پر لیکن ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے ہاں بڑا رواج ہے کہ انسان مر جائے تو یہاں پر ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر مقروض تھا تو اس کی ذمہ داری اس کے آل اولاد پر ہے. یہ یاد رکھیں، مقروض کی جو مالیاتی ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ آل اولاد سے پہلے اس کی جو وراثت میں چھوڑی ہوئی مال دولت جائیداد وہ ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کی وراثت سے اس کی تجہیز و تکفین کا اگر خرچہ تو وہ نکالا جائے گا. اس کے بعد سب سے بڑا، کسی بھی وارث کے حق سے پہلے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مال سے جن جن لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے وہ چکایا جائے گا. یہ بڑی عام طور پر یہاں بھی ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے. وراثت تقسیم ہوتی ہے، وارثین آ کے کہتے ہیں اب یہ ہمارا مال ہے. بھئی آپ کا مال بعد میں ہوگا، پہلے یہ ترکہ بننے سے بھی پہلے جن جن کا حق ہے وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ ترکہ بنے گا اور اس کے اندر پھر وراثت جاری ہوگی. یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ رواج ہے جو ایک کسی حد تک اچھا مناسب رواج ہے کہ اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کچھ یا اس کے دوست احباب جو قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا اگر کوئی مالیاتی لین دین تھا، معلوم تھا، مقروض تھا یہ، تو اب ہم ذمہ دار ہیں. اسے کہتے ہیں کفالت. اچھا، یہ بھی جائز ہے، کفالت بھی جائز ہے، مگر یاد رکھیں یہ جو قرض کی کفالت ہے نا، اس سے جو مقروض ہے اس کی ذمہ داری، جو بنیادی پرائمری ذمہ داری ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتی. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ایک شخص مر گیا یا اس کی زندگی میں بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں، وہ اس کا مطلب ہے کفیل بن رہا ہے، کفالت اس کی اپنے اوپر لے رہا ہے، ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے. اگر وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے تو ذمہ دار تو بن جائے گا، لیکن اگر وہ بھی نہ دے سکے تو کیا پہلے والے کا بھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ختم نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ قائم ہے. ہاں، اگر کوئی شخص جیب سے نکال کے دے دے کہ میں نے فلاں کا قرض یہ لو، یہ میں نے ادا کر دیا، اگر یہ ادا کر دے تو اس کی ذمہ داری ختم ہے. ایک ہے ذمہ داری قبول کرنا، ایک ہے ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ ادا کرنا. ان دونوں میں فرق ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ادا نہیں کیا جاتا، صرف اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں. بھائی صرف اعلان کرنے سے مقروض کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. ادا کر دیا تو پھر مقروض کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. جس نے ادا کر دیا وہ اپنی طرف سے تحفہ سمجھ لے، یا پھر وہ اب جانے اور مقروض کے ورثاء جانے، وہ آپس میں معاملہ کر سکتے ہیں. وہ ایک لمبی تفصیل کا معاملہ ہے، اس طرف بھی دیکھنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ معاملات جو ہیں شریعت کے بڑے باریک معاملات ہیں، مگر ہماری روز مرہ کے زندگی کے معاملات. آخری بات قرض کے حوالے سے آج کے نشست میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنی رقم جس فارم، قیمت یا صورت میں دی گئی ہے، قرض دینے والے نے اس کا حق یہ ہے کہ اتنی ہی رقم معینہ مدت کے بعد وہ واپس لینے کا حقدار ہے. 1000 روپیہ دیا ہے 6 مہینے کے لیے، 6 ماہ کے بعد 1000 روپیہ واپس لے سکتا ہے. 1 تولے سونا دیا ہے، 6 مہینے کے بعد 1 تولے سونا واپس لے سکتا ہے. $10,000 دیے ہیں، 2 سال کے بعد $10,000 وہ واپس لے سکتا ہے. جو بھی اس نے دیا ہے مقررہ مدت کے بعد اتنا ہی واپس لے سکتا ہے، اس سے زیادہ واپس لے گا تو سود ہے. یہاں لیکن نقطہ ہے، عام طور پر یہ بھی غلطی کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ ہمارے یہاں کرتے یہ ہیں کہ روپے، چونکہ ہم روپے، ہمارے یہاں کرنسی جو ہے روپیہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی 10 سال پہلے، 5 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، اس وقت تو 1 لاکھ روپے کی ویلیو اتنی ہوتی تھی، آج جب 5 سال کے بعد مجھے واپس مل رہا ہے
آج اس کی ویلیو بہت کم ہو چکی ہے کرنسی کی، تو میں اس ویلیو کے برابر لوں گا۔ اس زمانے کا 5 لاکھ، آج کا 8 لاکھ، میں اور کوئی منافع نہیں لے رہا، لیکن اس زمانے کا اتنا لاکھ آج کا، اس زمانے میں اتنے اتنا تولہ سونا آتا تھا، آج چونکہ اتنے تولے آتا ہے تو مجھے اتنی رقم دی جائے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے سرحال۔ اس کو جو ہے اقتصادیات کی زبان میں کہتے ہیں قرض کی انڈیکسیشن یا اشاریہ بندی۔ یہ انڈیکسیشن قرض کی کرنا یہ ناجائز ہے، بڑا واضح طور پر شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی لمبی تفصیلات ہیں، کیونکہ اس راستے کو کھولا جائے تو یہ پھر سود کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ قرض کی اشاریہ بندی ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی کو یہ احتمال ہو کہ پیسے میں دیتا ہوں 5-6 سال بعد میں واپس لوں گا، اتنا ہماری کرنسی گرتی ہے، تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ روپے میں قرض دیں ہی نہ، آپ کے پاس آپشن موجود ہے کسی سٹیبل کرنسی میں، مستحکم کرنسی میں پیسے دے دیں اگر دے سکتے ہیں، کوئی سونا خرید کے دے دیں، لیکن جو چیز دیں گے وہی چیز لے سکتے ہیں، جو جنس دی ہے وہی جنس واپس لیں گے اور بالکل اتنی ہی لیں گے جتنی دی ہے۔ اس کے اندر یہ کرنا کہ اس کو فلاں کی قیمت کے ساتھ، اس کو جو ہے کنزیومر انڈیکس کے ساتھ جوڑ دیں، اس کو فلاں چیز کے ساتھ اس کی انڈیکسیشن کر دیں، اس کو جو ہے افراط زر کے ساتھ جوڑ دیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنا پیسہ دیا ہے، جتنا سونا دیا ہے، جتنی کرنسی دی ہے، جتنی جنس دی ہے، اتنی ہی جنس مقررہ مدت کے بعد واپس لینے کا حق ہے، اس سے اوپر لینا ناجائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ان احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔